بچپن میں اپنی امی کا دودھ پیا تھا تو الٹی کرتا تھا، معدہ خراب ہونے کی وجہ سے اس کی پھوپھوں نے 1-2 بار چیک کرنے کے لیے دودھ ڈالا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے 1-2 دفعہ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی، کم از کم 5 دفعہ پینے سے ہوتی ہے، اور وہ بھی مختلف اوقات میں، تو رضاعت ثابت نہیں ہے۔ ختم ہو گیا سوال۔ شیعہ کے ہاں بھی 1-2 دفعہ دودھ پلانے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی، صرف حنفی کہتے ہیں کہ 1 دفعہ بھی پلا لیا تو ثابت ہو جائے گی۔ ہم کہتے ہیں مسلم شریف میں واضح حدیث ہے ام عائشہ کی کہ 1-2 دفعہ نہیں، کم از کم 5 دفعہ دودھ پلایا جائے مختلف اوقات میں، پھر رضاعت ثابت ہوگی۔ اگر 5 سے کم دفعہ ہے تو رضاعت ثابت نہیں ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں حرمت رضاعت کا مسئلہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ جس طرح ماں، باپ، بہن، بھائی کا رشتہ اسلام کے اندر ایک بڑا اہمیت کا حامل ہے، اسی طرح رضاعت کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام کو انسان کی زندگی کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، جن خواتین نے تمہیں دودھ پلایا وہ بھی تمہاری مائیں ہیں۔ اور جس طرح انسان کا سگی بہن سے اور سگی ماں سے، نانی سے، اس طرح یہ نکاح حرام ہے، اسی طرح وہ خاتون جو بچے کو دودھ پلاتی ہے یعنی وہ بھی حکمی طور پہ ماں بن جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نسب سے رشتے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ رضاعت کے بارے میں ائمہ کرام کے درمیان اختلاف ہے کہ خاتون بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ اس کی ماں بن جاتی ہے۔ اب وہ دودھ پلانا کتنی بار ہو، کس طرح ہو، اس کے بارے میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے۔ ایک دوست ان کی میں گفتگو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے صرف حنفی ہیں امت محمدیہ میں، وہ جس نے ایک بار بھی دودھ پلا دیا وہ ماں بن گئی، باقی تو پوری امت ایک طرف کھڑی ہے۔ اور آگے سے وہ ان کی 2 حدیثیں پڑھ دی انہوں نے، وہ سننے والے کو تاثر گیا کہ یہ جو حنفی ہیں نا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف چلتے ہیں اور شاید یہ کو الگ دین پہ عمل کرتے ہیں، یعنی وہ حاضرین کو اس طرح گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب حرمت رضاعت کے بارے میں، ایک خاتون بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ اس کی ماں بن جاتی ہے، اس کے اوپر تو تمام ائمہ متفق ہیں، لیکن وہ دودھ کتنی بار پلائے تو اس کی ماں بنتی ہے، اس بارے میں امت کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بلکہ اس سے پہلے امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ، امت کے بڑے امام، یہ دونوں کی رائے یہ ہے کہ جس خاتون نے ایک بار بھی بچے کو دودھ پلایا وہ اس کی ماں بن جاتی ہے، جبکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جس نے 3 مرتبہ دودھ پلایا پھر بچے کی وہ عورت جا کر ماں بنتی ہے۔ دلیل ان کی ایک حدیث ہے، وہ میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کم از کم 5 مرتبہ جس نے دودھ پلایا، اس سے زیادہ بار وہ ماں بنتی ہے۔ ان کی دلیل بھی ایک حدیث ہے، وہ میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں۔ تو وہ ہمارے دوست کہتے ہیں نہیں صرف حنفی وہ کہتے ہیں اور وہ بس یوں ہی کہتے ہیں، حنفیوں کے پاس کون سا کوئی دلیل ہے؟ تو باقی تو دیکھیں فلاں حدیث میں آیا ہے، حدیثیں پڑھیں لیکن ساری پڑھیں۔ سب سے پہلی حدیث امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ کا جو موقف ہے کہ جس خاتون نے بچے کو دودھ پلایا اگرچہ ایک بار بھی پلا دیا، تھوڑا ہو زیادہ ہو، وہ اس کی ماں بن جاتی ہے۔ ان کی دلیل قرآن کریم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، فرمایا جن خواتین نے تمہیں دودھ پلایا وہ تمہاری مائیں ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ تو یہاں پر قرآن کریم میں جب اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی مخصوص قید نہیں لگائی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بند نہیں کیا کسی مخصوص حصر میں کہ 2 بار پلائے پھر ماں بنتی ہے، 4 بار ہو، 3 بار ہو، 5 بار ہو، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بند نہیں کیا تو ہم بھی اس کو کسی مخصوص عدد میں بند نہیں کر سکتے۔ قرآن نے حکم نارمل عام رکھا ہے، مطلق، تو لہٰذا جس نے ایک بار بھی دودھ پلایا وہ بچے کی ماں بن گئی۔ اب اس کے بعد احادیث طیبات کی طرف آ جائیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رائے اور ان کا عمل کیا تھا۔ سب سے پہلے ایک مرفوع حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ حدیث امام طحاوی نے اس کو مشکل الاثار میں لکھا اور صحیح بخاری میں 6 مرتبہ یہ حدیث آئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 88 ہے اور 2052 ہے، 2640 ہے، 2659 اور بھی 2 جگہ پہ حدیث آتی ہے۔ حضرت عقبہ بن حارث نے ایک خاتون سے شادی کر لی تو ان کی شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، خاتون آئی اور وہ آ کے کہنے لگی کہ میں نے تو تم دونوں کو بچپن میں دودھ پلایا تھا۔ تو لوگوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتہ۔ خیر وہ مسئلہ ہوا، وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کیف وقد قیلا، اب تمہارے نکاح کے بارے میں یہ بات کر دی گئی ہے، اب یہ نکاح کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ تو انہوں نے اپنی خاتون کو طلاق دے دی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ جاؤ اور اس خاتون سے پوچھو
اس نے تمہیں 5 بار دودھ پلایا تھا کہ نہیں؟ کیونکہ 5 بار سے کم دودھ پلانے والی عورت تو ماں بنتی ہی نہیں ہیں۔ یہ تو حضور نے پوچھا ہی نہیں، اور نہ ہی نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جاؤ اسے پوچھو کہ کم از کم 3 بار دودھ پلایا ہے یا نہیں، کیونکہ 3 بار سے کم دودھ پلانے سے تو عورت ماں ہی نہیں بنتی۔ نہیں، حضور علیہ السلام نے بالکل سوال نہیں کیا، بس انہوں نے آ کے کہا آقا اس نے دودھ پلایا تھا، یہ تفتیش نہیں کی کہ 5 بار تھا، 3 بار تھا، 2 بار تھا۔ اگر ایسی کوئی قید اسلام میں ہوتی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ تفتیش ضرور فرماتے، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے ایسا کوئی سوال نہیں کیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام کا عمل کیا تھا، ذرا حدیث سن لیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ عظیم محدث ہیں، اپنی کتاب شرح مشکل الآثار میں حدیث کو لائے ہیں، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 3313 ہے اس حدیث کو لکھا، اور سنن کبریٰ بہقی میں، مسند ابی یعلیٰ الموصلی میں، مصنف عبد الرزاق اور طبرانی کبیر، تمام حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ حدیث سننے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں حدیث کی سند صحیح ہے، اور بخاری مسلم کی گولڈن چین پر یہ روایت صحیح ہے۔ ہمارے دوست جب سناتے ہیں نا تو وہ روب ڈالنے کے لیے کہتے ہیں یہ اس کے سارے راوی بخاری مسلم کے ہیں اور یہ گولڈن چین والی روایت ہے۔ تو یہ جو میں آپ کے سامنے حدیث رکھ رہا ہوں روایت، یہ بھی بخاری مسلم کی گولڈن چین والی روایت ہے۔ امام محمد ابن خزیمہ کے آگے سارے راوی اس کے بخاری مسلم کے راوی ہیں۔ حضرت جناب قتادہ فرماتے ہیں کہ حضرت قتادہ کہتے ہیں میں نے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خط لکھا اور ان سے پوچھا کہ اگر کوئی خاتون کسی بچے کو 1 بار یا 2 بار دودھ پلائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ وہ ماں بن جاتی ہے بچے کی اور حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے؟ فکتب، تو انہوں نے مجھے واپس رپلائی کیا، خط لکھا، فرمایا ان ابا الشعثاء حدثهم ان علی وابن مسعود قالا یحرم من الرضاع قلیلہ وکثیرہ۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم نخعی نے رپلائی مجھے خط میں یہ لکھا کہ ابو شعثاء رضی اللہ عنہ، یہ مولا علی کے شاگرد تھے، یہ فرماتے تھے کہ مولا علی اور جناب ابن مسعود رضی اللہ عنہما دونوں رسول اللہ کے عظیم صحابہ، محدث، صاحب فتویٰ، صاحب اجتہاد صحابہ، دونوں فرماتے تھے کہ تھوڑا دودھ پلائے عورت یا زیادہ دودھ پلائے حرمت ثابت ہو جاتی ہے، خاتون بچے کی ماں بن جاتی ہے۔ اور ہمارے دوست کہتے ہیں نہیں، وہ تو صرف حنفی کہتے ہیں۔ حنفی نہیں کہتے۔ حنفی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ حنفیوں کے پیر مولا علی کا فتویٰ ہے، ابن مسعود کا فتویٰ ہے، رسول اللہ کے صحابہ نے یہ حنفیوں کو دین دیا ہے جو حنفی بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلی روایت، یہ بھی بخاری مسلم کی گولڈن چین پر روایت صحیح ہے، اور اس کے اندر حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کو یہ لکھا رضاعت کا مسئلہ، تو انہوں نے حضرت شریح اور حضرت ابن مسعود کے حوالے سے ہمیں یہی رپلائی کیا جو پیچھے میں نے گزر گیا۔ یہ دوسری سند ہے، یہ بھی صحیح ہے، 2 مختلف سندوں کے ساتھ یہ صحیح روایت۔ اس کے بعد امام بہقی سنن الکبیر میں اس روایت کو لائے ہیں، سنن الکبریٰ میں، اور امام طحاوی شرح مشکل الآثار میں اس روایت کو لائے ہیں۔ حضرت جناب عبداللہ ابن عباس اس روایت کو بیان کرتے ہیں، اور اس میں بھی امام محمد ابن خزیمہ سے آگے سارے راوی بخاری اور مسلم کے راوی ہیں، اس کی سند صحیح ہے، تمام راوی بخاری مسلم کے راوی ہیں، سبحان اللہ۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے، سنن الکبریٰ میں امام بہقی کی اور امام طحاوی شرح مشکل الآثار میں لائے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یحرم قلیل الرضاع وکثیرہ، اور موطا امام مالک میں بھی اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں، ابن عباس کا فتویٰ مانن موجود ہے موطا امام مالک میں، اس میں کچھ پڑھوں گا آگے چل کے۔ فرمایا تھوڑا دودھ پلائے خاتون، زیادہ پلائے وہ ماں بن جاتی ہے، کوئی 2 بار 3 بار 5 بار کی کوئی قید نہیں اسلام میں۔ یہ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، مولا علی رضوان اللہ علیہ مجمعین کا فتویٰ ہے۔ اور چوتھے صحابی حضرت جناب عبداللہ ابن عمر، حدیث کی کتاب اپنا مصنف عبد الرزاق میں اور امام طحاوی شرح مشکل الآثار میں لائے ہیں، سنن سید ابن منصور میں، دارقطنی، طبرانی، سب کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ اس کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر جو ہیں 1 بار 2 بار اگر کوئی خاتون بچے کو دودھ پلا لے تو وہ تو کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یقول اللہ واخواتکم من الرضاع، اللہ فرماتا ہے کہ جس نے دودھ پی لیا وہ تمہارا رضاعی بھائی بن جاتا ہے۔ اور عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کوئی حرج نہیں۔ فرمایا فقضاء اللہ احق من قضاء ابن زبیر، ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے فیصلے سے اللہ کا فیصلہ قبول کرنے کے زیادہ لائق ہے، لہٰذا ابن زبیر کی بات نہ مانو،
قرآن کی بات مانو۔ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا اپنا اجتہاد تھا، وہ صحابی رسول تھے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر کا اجتہاد وہ قرآن کریم کی آیت سے تھا، ان کا استدلال اللہ کے کلام سے تھا، تو فرمایا میں تمہارے سامنے کلام رکھ رہا ہوں، کلام کی بات مانو۔ تو اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، مولا علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ صحابہ فرماتے ہیں کہ کوئی قید نہیں ہے کہ 3 بار دودھ پلائے یا 5 بار پلائے، بس تھوڑا پلایا، زیادہ پلایا، 1 بار پلایا، 10 بار پلایا، وہ عورت بچے کی ماں بن گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک رحمہم اللہ، مسلمانوں کے 2 امام، ان کی رائے یہی ہے جو دلائل میں آپ کے سامنے عرض کر آیا۔ اور آگے یہ مزے والی بات ہے، یہ ضرور میں کرنا چاہوں گا۔ یہ جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں تمام ائمہ کے اختلافات کوڈ کیے ہیں، حدیث نمبر 1154 کے اندر 1154 روایت ہے، وہاں کہتے ہیں وقال بعض اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم، صحابہ اور ان کے علاوہ تابعین اہل علم وہ فرماتے ہیں، بعض صحابہ اور بعض تابعین کی یہ بھی رائے ہے، یحرم قلیل الرضاع وکثیرہ اذا وصل الجوف، جب خاتون کا دودھ بچے کے پیٹ تک چلا گیا تو تھوڑا ہو زیادہ ہو وہ اس کی ماں بن جاتی ہے۔ اب یہ قول کس کا ہے؟ محدثین میں سے کس کا ہے؟ وَهُوَ قَوْلُ سفیان الثوری، یہ بات سفیان ثوری بھی فرمایا کرتے تھے، ان کی بھی یہ رائے ہے۔ اب سفیان ثوری بخاری کے راوی ہیں اور بخاری میں ان کی کئی 100 روایات ہیں، ان کی رائے ذاتی ان کی رائے یہ تھی کہ تھوڑا دودھ پلاؤ یا زیادہ پلاؤ عورت ماں بن جاتی ہے۔ صحیح بخاری کو روایت کرنے والے محدثین کی رائے ہے، اور امام مالک بن انس، امام اوزائی اور عبداللہ ابن مبارک بھی یہی فرماتے تھے۔ وہ جب ترمذی کی حدیث نمبر 257 ہم پیش کرتے تو کہتے عبداللہ بن مبارک۔ کون عبداللہ بن مبارک؟ وہ عبداللہ بن مبارک، پھر ہمیں ہمارے دوست فضائل سناتے ہیں۔ اب اس مسئلے میں بھی عبداللہ بن مبارک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جانب مائل ہیں اور ان کے اجتہاد کے قائل ہیں، تو یہاں بھی آپ عبداللہ ابن عمر کی بات مانتے ہیں کہ صرف وہ 256 والی ہی مانتے ہیں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک رحمہ اللہ، ان کے دلائل ہو گئے۔ اب آ جائیں امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمہم اللہ، 2 امام عظیم امام ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام ائمہ کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سب سلف کی محبت عطا فرمائے۔ ان کے دلائل کا تجزیہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی روایت صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ حضور علیہ السلام کا قول مبارک منسوب ہے، لا تحرم المسۃ من الرضاع والمستان، کہ 1 بار دودھ پلانے یا 2 بار دودھ پلانے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، یعنی خاتون بچے کی وہ ماں نہیں بنتی۔ اچھا، یہ ان روایات کو ان کا انالیسس علماء کرام نے کیا اور ان کو دلیل کیوں نہیں بنایا، حالانکہ روایتیں ہیں۔ اب عام بندہ سوچتا ہے کہ یہ بھی تو حدیثیں ہیں، علماء نے، امام مالک نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ نہیں، امام سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک، اتنے بڑے بڑے نام، انہوں نے ان روایات کو دلیل کیوں نہیں بنایا، انہوں نے ان روایات کے مطابق اپنی رائے کیوں نہیں رکھی؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی تو بات ہے، محدثین کا اصول ہے، جب قرآن کے مقابلے میں ایک خبر واحد آ جائے، ایک طرف اللہ کے کلام کا صریح حکم ہے اور اس سے ٹکرانے والی، اس کے خلاف کوئی روایت، راوی روایت بیان کر دے، تو کلام الہی کی بات کو ترجیح دی جاتی ہے، راوی کی روایت کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور اب یہاں پر ذرا ان روایات کو دیکھیں، ان روایات کے اندر پہلی سند اس حدیث کی عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں۔ اب ذرا اس پہ غور کیجئے گا، ان روایات کو محدثین کرام نے کیوں چھوڑا اور اس کے مطابق ان کی رائے کیوں نہ تھی؟ عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 1-2 مرتبہ دودھ پلانے سے ماں نہیں بنتی ہو۔ دوسری حدیث، یہ ساری کتابیں آپ کو مصادر امہات کتب میں مل جائیں گی، صحیح مسلم کے اندر السنن الکبریٰ، امام نسائی کی سنن المجتبیٰ کے اندر، سنن الکبریٰ کے اندر، اور ابو داؤد ابن ماجہ، سب میں یہ روایتیں مختلف اسناد، ان سب کو جمع کر کے میں آپ کے سامنے اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1-2 بار دودھ پلانے سے خاتون بچے کی ماں نہیں بنتی، حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ دوسری حدیث میں آتا ہے، عروہ بن زبیر کہتے ہیں اما عائشہ صدیقہ نے نہیں، عبداللہ بن زبیر کہتے تھے کہ رسول پاک نے ایسا فرمایا ہے، 1-2 بار دودھ پلانے سے بچے کی ماں نہیں بنتی۔ تیسری روایت کے اندر آتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میں نے آگے اما عائشہ صدیقہ سے سنا کہ حضور نے ایسا فرمایا تھا۔ اب ذرا غور کریں، ایک حدیث میں راوی کہتا ہے کہ عروہ بن زبیر، عبداللہ بن زبیر اس حدیث کے راوی ہیں اور عبداللہ بن زبیر نے یہ روایت سنائی ہے۔ دوسری روایت میں راوی کہتا ہے کہ یہ اما عائشہ صدیقہ نے سنائی ہے۔
تیسری روایت میں راوی کہتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر کو بھی اما عائشہ صدیقہ نے سنائی ہے۔ اب ذرا آگے چوتھی روایت دیکھیں، اس میں عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کر کے آگے کہتے ہیں ان عبداللہ ابن زبیر ان ابی، کہ یہ روایت عبداللہ بن زبیر کو عائشہ صدیقہ نے نہیں بلکہ ان کے والد زبیر رضی اللہ عنہ نے سنائی تھی۔ اب آپ دیکھیں، ایک مرتبہ حدیث بیان کرتے وقت راوی کہتا ہے نہیں یہ روایت کو روایت کرنے والی عائشہ صدیقہ ہیں، دوسری مرتبہ وہی راوی کہتا ہے کہ اس روایت کو بیان کرنے والے عبداللہ بن زبیر ہیں، تیسری جگہ پہ سند آتی ہے کہ عبداللہ بن زبیر آگے عائشہ صدیقہ سے روایت کرتے ہیں، چوتھی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جناب عبداللہ بن زبیر عائشہ سے نہیں اپنے والد زبیر سے روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن زبیر آگے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر راوی کو ہی پتہ نہیں چل رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کس نے سنی اور آگے کیسے، راوی کبھی کسی کا نام لیتا ہے، کبھی کسی کا نام لیتا ہے، کبھی کسی کا، چار پانچ، اور چوتھی پانچویں اس کے اندر آتی ہے حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہ کی طرف راوی اس کا انساب کرتے ہیں اور اس کا انتساب ادھر کر کے بیان کرتے ہیں کہ نہیں کسی نے بھی نہیں بلکہ ام الفضل رضی اللہ عنہ نے اس کو سنا ہے۔ یعنی راوی کو خود پتہ نہیں چل رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کس نے سنی ہے، اور محدثین کرام کی ٹرمنالوجی میں اس طرح کی روایت کو مضطرب روایت کہا جاتا ہے، اس طرح کی سند کو مضطرب کہا جاتا ہے کہ جس میں راوی کبھی کوئی بات بیان کرے، کبھی کوئی بات بیان کرے، کبھی کوئی کرے، راوی کا اپنا اتفاق و اتحاد نہ ہو، وہ خود شک میں مبتلا ہو جائے، اس طرح کی روایت کو مضطرب کہا جاتا ہے، اور مضطرب روایات حجت نہیں ہوتی، ان سے مسائل اخذ نہیں کیے جاتے۔ اس وجہ سے محدثین کرام نے اس روایت کو چھوڑ دیا، اور یہ صرف بات اضطراب یہ میں نہیں آج آپ کے سامنے نکال کے لے آیا، المتوفا 310 ہجری امام احمد بن محمد الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس اضطراب کو اپنی کتاب شرح مشکل الاثار میں یہ ساری حدیث کی سند جمع کر کے اس کو بیان کیا۔ اور امام ابن حجر اسقلانی کی بات میں یہاں ضرور کرنا چاہوں گا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں کہتے ہیں حدیث المستان جاء ایضا من طرق صحیحہ، اگرچہ صحیح سند کے ساتھ یہ روایتیں ہیں، سند صحیح ہے، لیکن قد قال بعضهم انه مضطرب لانه اختلف فيه هل هو عن عائشة او عن الزبير او عن ابن الزبير او عن ام الفضل۔ امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں علماء نے کہا ہے یہ روایتیں مضطرب ہیں، یہ حجت نہیں ہے، یہ دلیل نہیں بنائی جا سکتی، وجہ کیونکہ کبھی راوی کہتا ہے یہ عائشہ نے بیان کی، کبھی کو راوی کہتا ہے حضرت زبیر نے بیان کی، کبھی راوی کہتا ہے حضرت زبیر نے آگے عائشہ سے سنی، کبھی راوی کہتا ہے زبیر نے حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے والد زبیر سے سنی، کبھی کہتے ہیں ام الفضل سے سنی۔ تو جس روایت میں راویوں کو اپنا اتحاد و اتفاق نہ ہو، شک میں مبتلا ہو جائیں، اور راوی کبھی کوئی بات بیان کرے، کبھی کوئی بات بیان کرے، وہ روایت مضطرب ہوتی ہے، اور محدثین کے ہاں اس روایت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ روایت قبول نہیں ہوتی، وہ روایت لی نہیں جاتی۔ اس وجہ سے امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ، امام سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک، جو بخاری مسلم کو روایت کرنے والے محدثین ہیں، انہوں نے ان روایات کو چھوڑ دیا، اور انہوں نے ان روایات کو نہیں لیا اور ان کو ترک فرما دیا، ان پر عمل نہیں کیا۔ انہوں نے کہا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور حضور کا عمل جو بغیر کسی سند کے اضطراب کے ہے وہ درست عمل ہے، لہٰذا انہوں نے ان روایات کو لے لیا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس روایات کو حجت بنایا، دیگر ائمہ نے اس میں اضطراب سمجھا، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ مزے والی بات یہ ہے کہ حضرت جناب عروہ بن زبیر جو اس روایت کو بیان کرتے ہیں، مثلا یہ آپ کے سامنے صحیح مسلم کی حدیث میں نے ابھی عرض کی اور میں نے آپ کے سامنے اس حدیث کو پڑھا، عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں اما عائشہ صدیقہ سے کہ اما عائشہ فرمایا کرتی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک یا دو بار دودھ پلانے سے عورت بچے کی ماں نہیں بنتی۔ اب یہ روایت کو بیان کرنے والے عروہ بن زبیر ہیں۔ اب ذرا دیکھیں عروہ بن زبیر کا ذاتی اوپینین کیا تھا، ان کا پرسنل اوپینین، ذاتی موقف کیا تھا۔ مصنف عبدالرزاق کے اندر حدیث نمبر 13921 ہے، سنن دارقطنی، سنن سعید بن منصور، امام مالک موطا میں، اور امام طحاوی شرح مشکل الاثار میں اس کو لائے ہیں۔ اس کے اندر سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ جو تابعین میں بڑا اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، ان سے پوچھا گیا رضاعت کے بارے میں کہ کتنی بار دودھ پلانے سے ماں بنتی ہے، فرمایا ما کان فی الحولین، 2 سال جو مدت قرآن نے بیان کی ہے اس کے اندر اگر خاتون بچے کو دودھ پلا دے، وَإِن كَانَ قَطْرَةً وَاحِدَةً، اگرچہ ایک قطرہ بھی پلائے اس سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے، وہ عورت بچے کی ماں بن جاتی ہے۔ اور بعد میں جو ہو 2 سال کے بعد وہ ویسے ہی ہے، کیونکہ حرمت کے یہ بھی ایک ساتھ شرط ہے کہ وہ 2 سال کی مدت کے اندر بچے کو دودھ پلانا ہے۔
ابراہیم بن عقبہ کہتے ہیں ثم سألت عروہ بن زبیر، پھر میں نے عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا پرسنل اوپینین اس کے بارے میں کیا ہے۔ ایک طرف آپ ہمیں حدیث سناتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا 1 یا 2 بار دودھ پلانے سے عورت ماں نہیں بنتی، اور ادھر یہ روایت بیان ہو رہی ہے، تو آپ کی رائے کیا ہے؟ تو فقال کما قال سعید بن المسیب، عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا میرا وہی موقف ہے جو سعید بن المسیب کا ہے کہ 2 سال کے اندر 1 قطرہ بھی دودھ پلایا خاتون ماں بن گئی۔ یعنی راوی جس روایت کو بیان کر رہا ہے صحیح مسلم والا، راوی خود فتویٰ اس کے خلاف دے رہا ہے، وہ خود اس روایت پہ عمل ہی نہیں کر رہا، اس روایت کو مان ہی نہیں رہا، روایت اس نے سنا دی لیکن تحقیق اس راوی کی یہی تھی کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اور پھر آگے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر القرطبی میں لکھا کہ ذکر الطحاوی ان حدیث الاملاجتی ولا الاملاجتین لا یثبت، کہ یہ 1 بار اور 2 بار دودھ پلانے والی روایت ہے یہ ثابت نہیں ہے، ان کی سندوں میں اضطراب ہے اور مضطرب روایت حجت نہیں ہوتی، اسے دلیل نہیں پکڑی جاتی۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا جو موقف تھا اور ان کے جو دلائل تھے ان کا تجزیہ آپ کے سامنے میں نے رکھا۔ اب دوسری روایت صحیح مسلم کی جو ہمارے دوست بڑے شد و مد سے پیش کرتے ہیں، وہ صحیح مسلم کے اندر ہے 3597 نمبر روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، وہ ذرا میں آپ کے سامنے الفاظ پڑھ دوں، کان فیما انزل من القرآن، قرآن کے اندر 10 مرتبہ حرمت رضاعت نازل ہوئی تھی کہ 10 بار دودھ پلانے سے وہ ماں بنے گی، پھر منسوخ ہو گئے 5 مرتبہ، 5 بار رہ گئے، فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو مما یقرأ من القرآن۔ اب یہ الفاظ بڑے ایک قابل غور اور سوچنے والے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب پردہ فرما گئے اور یہ جو 5 مرتبہ کا حکم ہے یہ قرآن میں پڑھا جاتا تھا، یہ ایک روایت کہتی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد دوسری جگہ پہ روایت آتی ہے، یحییٰ ابن سعید امرہ سے روایت کرتے ہیں وہ اما عائشہ صدیقہ سے کہ قرآن میں پہلے 10 بار ہوئی پھر وہ 5 بار رہ گئی۔ اچھا، اس کے اندر یہ ہے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جس راوی نے بیان کیا ہے کہ وہ قرآن میں تلاوت اس حکم کی جاتی تھی، یہ راوی کا وہم ہے، راوی کی غلطی ہے، اور محدثین کرام کی اس کے بارے میں واضح رائے ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ قرآن کریم تواتر سے ثابت ہوتا ہے، خبر واحد سے قرآن ثابت نہیں ہوتا۔ یہ خبر واحد ہے، قرآن تواتر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف منتقل ہوا ہے، اور یہ خبر واحد سے قرآن کے اوپر زیادتی نہیں کی جا سکتی۔ اگر اس روایت کو اگر صحیح کو مانتا ہے اور کوئی بندہ اٹکتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ بات تو مانیں آپ کہ 5 بار ہوئی تھی قرآن میں نازل اور وہ قرآن میں پڑھی جا رہی تھی، اگر پڑھی جا رہی تھی تو آج کدھر ہے وہ، آج قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ لہٰذا یہ راوی کا وہم ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے دنیا سے، حضور پردہ فرما گئے، قرآن مکمل تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جس قرآن کو لکھا وہ قرآن آج بھی ترک میں پڑھا ہے اور وہ قرآن مکمل، تام اور اکمل ہے۔ اگر کسی روایت میں آئے کہ اس قرآن میں 4 کو آیتیں ہیں تھی، جس طرح کہتے ہیں جی بکری کھا گئی، اچھا یہ بکری کھانے والی بات پہ پھر کسی دن گفتگو کریں گے۔ یہ قرآن کو کھانے والی چیز نہیں تھی کہ بکریاں اتنی فارغ تھی مدینے کی وہ قرآن کی تختیاں کھاتی رہیں۔ اچھا وہ روایتیں جو ہیں اہل سنت کے ہاں یا اہل تشیع کے ہاں، ان پہ پھر کبھی بات ہوگی۔ بہرحال اس روایت کو محدثین فرماتے ہیں یہ روایت صحیح نہیں ہے کہ وہ 5 مرتبہ قرآن میں پڑھی جاتی تھی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ قرآن میں پڑھی جاتی تھی تو کسی صحابی نے اپنی نماز میں ان کی تلاوت کیوں نہیں کی؟ پھر کہتے ہیں وہ تلاوت منسوخ ہو گئی تھی، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس کا علم نہیں تھا، تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں، امام ابن حمام کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ کرنا حکم باقی ہے، تلاوت منسوخ ہوئی ہے، غیر معقول، یہ تو عقل میں نہیں آتی بات آپ کی، یہ امام ابن حمام کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات تو عقل میں آتی نہیں کہ پہلے تلاوت تھی اور بعد میں حکم آ گیا، پھر حکم رہ گیا، تلاوت منسوخ ہو گئی اور وہ قرآن میں پڑھا جاتا تھا، اما پاک کو پتہ نہیں تھا، پھر جب کسی نے بتایا تو پھر ایسے ہو گیا، تو یا وہ اسی رائے کے ساتھ چلے، یہ بالکل اہمی باتیں۔ اچھا، اب یہ 5 بار قرآن میں آ جانا اگرچہ صحیح سند سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہونا یہ بھی صحیح سند سے ثابت ہے، اور بڑا کچھ صحیح سند سے ثابت ہے۔ یہ میرے سامنے موطا امام مالک ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، مدینے کے عالم، سبحان اللہ۔ یہ وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری شریف کے لکھے جانے سے پہلے کی کتاب ہے۔ اس میں امام مالک فرماتے ہیں وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَىٰ هَٰذَا، یہ خبر واحد ہے، قرآن تواتر سے ثابت ہوتا ہے،
یہ جو معاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب روایت ہے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ مطلق طور پہ جس نے تمہیں دودھ پلایا وہ تمہاری ماں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، فرمایا یہ بس ختم ہوگی بات۔ آقا کریم علیہ السلام نے تفتیش نہیں کی کتنی بار دودھ پلایا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود وہ ہیں جو فرماتے تھے قرآن کب نازل ہوا، کہاں نازل ہوا، ہر آیت کا مجھے پتا ہے۔ فرمایا اگر کسی کا نہ پتا ہو، کوئی مجھ سے زیادہ جانتا ہو، میں سواری لے کر اس کے پاس جاؤں اور جا کے پوچھوں، بتا مجھے یہ قرآن کی آیت کب اتری، کس کے بارے میں اتری، کہاں اتری، کیسے اتری۔ فرمایا قرآن کی ہر آیت کے بارے میں ابن مسعود جانتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس جن کو سینے سے لگا کے رسول اللہ نے فرمایا اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما دے۔ اتنے عظیم صحابہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں فرمایا علی علم کا دروازہ ہے، حکمت کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں، حکمت کا شہر ہوں، جن کو باب مدینۃ العلم اور باب مدینۃ الحکمہ رسول اللہ نے جن کو فرمایا، اتنے بڑے بڑے صحابہ کو کیا اس روایت کا علم نہیں تھا؟ کیا ان کو اس بات کا پتہ نہیں تھا؟ وہ رسول اللہ کے ساتھ رہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ آخری غسل رسول اللہ کو جن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیا، ان کو اس روایت کا پتہ نہیں چلا جو ساری زندگی رسول اللہ کے ساتھ رہے کہ قرآن میں 10 بار حکم آیا تھا، پھر 5 بار رہ گیا 5 بار، تو مولا علی کو 5 بار کا نہیں پتہ تھا۔ وہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ اگر تھوڑا پلایا یا زیادہ پلایا، 1 بار پلایا، 10 بار پلایا، 100 بار، ماں بن گئی۔ یہ حیدر قرار فتویٰ دے رہے ہیں۔ لہٰذا جمہور صحابہ کرام کے عمل اور اعتقاد کے خلاف یہ روایت ہے، اور خبر واحد جب قرآن سے ٹکرائے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ اس وجہ سے محدثین کرام نے ان روایات کو چھوڑ دیا، اور اس روایت کو انہوں نے نہیں لیا اور اس کے اوپر عمل انہوں نے نہیں کیا۔ اچھا، یہ جو آیتیں ہیں جو اپنا جن کے بارے میں ہے کہ حکم باقی ہے، تلاوت منسوخ ہے، یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، ڈیٹیل سے ان پر انشاءاللہ پھر کبھی بات ہوگی۔ امام قرطبی کا آخر میں حوالہ عرض کر کے گفتگو مکمل کر دوں۔ امام طحاوی فرماتے ہیں، امام طحاوی کے حوالے سے امام قرطبی کہتے ہیں کہ امام طحاوی نے ذکر کیا معاشر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، معاشر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کم از کم 1-2 بار دودھ پلانے سے عورت بچے کی ماں نہیں بنتی۔ 1-2 بار سے کیا مطلب ہے؟ 3 بار پلانے سے بن جاتی ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ 5 بار پلانے سے ماں بنتی ہے۔ تیسری روایت میں آتا ہے پہلے 10 بار تھا، پھر 5 بار منسوخ ہو گیا اور باقی 5 بار رہ گیا۔ اور ایک روایت وروی عن عائشہ انہ لا یحرم الا 7 رضعات، 7 بار دودھ پلانے سے، یعنی معاشر رضی اللہ عنہ کی طرف جو منسوب روایتیں ہیں ان میں سخت اضطراب ہے، کسی میں 3 بار، کسی میں 5 بار، کسی میں 7 بار۔ تو جب راوی اس طرح کی روایات بیان کریں، یہ مسترب روایت حجت نہیں ہوتی، دلیل نہیں ہوتی۔ واضح دلیل اللہ کا قرآن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع صحیح حدیث جس پر صحابہ کرام کا عمل تھا، اور امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک اور جمہور محدثین، جمہور فقہائے کرام کا عمل یہی تھا۔ امام لیث فرمایا کرتے تھے مسلمانوں کا اتفاق ہے اس بات پر کہ دودھ تھوڑا پلائے خاتون یا زیادہ پلائے وہ بچے کی ماں بن جاتی ہے۔ یہ صرف اور صرف امام ابو حنیفہ حنفی نہیں کہتے، امت محمدیہ کی میجورٹی علماء کرام کی اور مجتہدین فقہا کی اسی بات کے قائل ہے، تھوڑا دودھ پلائے یا زیادہ پلائے خاتون بچے کی ماں بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے۔